ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے اسلامی تاریخ کا کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس واقعے کو بہت متاثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ حضرت محمد علیہ السلام کے دور سے تقریباً 2500 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ بیت المقدس میں 5ویں قرن کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب تھا کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد والدہ کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ایک عجیب فتنہ پیدا ہو گیا، جسے ایک روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہود کے بادشاہ سے جنگ شروع کر دی تھی، اور چونکہ حضرت دانیال اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین ان کو جنگل میں خدا کے سہارے چھوڑ آئے۔ حضرت دانیال جو صرف چند دن کے تھے، جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال شیروں سے بھرے جنگل میں خدا کی امان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نامعلوم بچہ اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلد حضرت دانیال کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور اس کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، مگر عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ وحشی جانور نومولود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف انہیں زبان لگاتے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کسی کو حقیقتاً یہ بات معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان انہیں اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور جب حضرت دانیال بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، آپ سب بخت النصر کو تو جانتے ہوں گے، جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، دنیا میں آج تک آنے والے سب سے طاقت ترین حاکموں میں سے تھا، اور میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام لیا گیا تھا۔ حضرت دانیال کا سخت سفر چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ہی داستان خوبصورت بنتی ہے کہ جب وہ اور بخت النصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال نے 14 سال بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر بیت المقدس پہ حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور شہر کو ویران کر دیتا ہے۔ وہ افراد جو اس سارے واقعہ سے بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں، اور نوجوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال بھی ان نوجوانوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت دانیال کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ اب بابل کے لوگوں نے ان نوجوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان نوجوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت نصر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور وہ لوگ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ ان نوجوانوں کو جب سے یہاں پہ لائے ہیں ہماری عورتیں ہم پر توجہ نہیں کرتی، اور وہ ان نوجوانوں سے بہت متاثر ہیں۔ بادشاہ اس بات پر اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ تم نے جو بھی ان کے ساتھ کرنا ہے کرو، چاہے ان کو مار ڈالو، اور بادشاہ ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرتا ہے، اور جب وہ ایک شخص آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں یہ نوجوان، تو بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے وہ 4 انسان زندہ چاہیے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، جن میں حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ بخت نظر اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کو علیحدہ رکھا جائے اور ان کی خاطر تواضع کی جائے، اور ان کو دربار سے متعلق ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ دربار میں کام کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بخت نصر ان سے کہتا ہے کہ ان کو، جو کہ یہ 4 جوان ہیں،
میرے کھانوں میں سے کھلایا جائے اور میری پینے والی شراب سے پلایا جائے۔ وزیر ان چار جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور ان کو بادشاہ کے کھانوں میں سے کھانا اور شراب پیش کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، انہوں نے اس کھانے سے جو کہ ان کی شریعت نے حرام قرار دیا ہوا تھا انکار کر دیا۔ وزیر نے ان سے یہ کہا کہ اگر انہوں نے کھانا نہ کھایا اور وہ 3-4 سال میں کمزور اور دبلے پتلے نظر آنے لگے تو بخت نصر اس کی سزا وزیر کو دے گا، جو کہ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم ان سے زیادہ اچھے نظر آئیں گے جو حرام کھاتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور پھر ان 3 سالوں میں اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، اور 3 سالوں کے بعد یہ لوگ بخت نصر کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی دوران بخت نصر حضرت دانیال کو وزیر بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت دانیال کو پیغمبری عطا فرما دیتا ہے۔ بابل کے لوگ حسد کی بنیاد پہ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بخت نصر کے سامنے آتے ہیں اور شکایت لگاتے ہیں کہ جس کو تم نے اپنا وزیر بنایا ہے وہ تو پیغمبری کے دعوے کرتا ہے، اور وہ کھانا نہیں کھاتا جو حرام ہے، اور وہ شراب نہیں پیتا جو تم پیتے ہو۔ اس بات پر بخت نصر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ شراب منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ دانیال کو بھی بلایا جائے اور وہ میرے سامنے شراب نوش فرمائے۔ اور وہ دن آ چکا تھا کہ جب بابل کے لوگ کامیاب ہو چکے تھے اور حضرت دانیال نے شراب پینے سے انکار کر دیا، اور اس کی سزا یہ دی گئی کہ بخت نصر نے حضرت دانیال کو شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ کیا عجب ماجرا ہوا کہ شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ جس طرح بچپن میں شیروں نے حضرت دانیال کے ساتھ وقت گزارا تھا، یہ وہی شیر تھے، اور یہ حضرت دانیال کو چاٹنے لگے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے، جس پہ بخت نصر کو بہت زیادہ تعجب، حیرت اور غصہ تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے، جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ نے ایک بڑے بت کو آ کر توڑ دیا ہے، اور وہ اس کی تعبیر جاننے کے لیے سب کو بلاتا ہے، لیکن کوئی اس کی صحیح تعبیر بیان نہیں کر پاتا۔ اور پھر آخر کار یہ سارے لوگ بخت نصر کو بتاتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ عرصہ دراز سے شیروں کے پنجرے میں بند ہیں، ان کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، ان کو بتایا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بخت نصر کی بادشاہی اور بت پرستی کا خاتمہ اسی طرح سے ہوگا، اور یہ چیز اس وقت حضرت محمد کی آمد کی طرف بھی نشانی مانی جاتی ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام اس دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کرنے آئیں گے۔ اس کے بعد بخت نصر حضرت دانیال کو اپنے دربار میں دوبارہ بلا لیتا ہے، جس کی وجہ سے بابل کے لوگ پھر سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے کہ اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد پھر بھی یہ شخص واپس بادشاہ کے پاس اس کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے۔ لوگ انہی کوششوں میں ہوتے ہیں، اور لیکن بادشاہ کی محبت حضرت دانیال کے لیے اور بڑھ جاتی ہے۔ بادشاہ حضرت دانیال کے لیے ایک بہت بڑا مجسمہ بناتا ہے، اور اس کے بعد حضرت دانیال کو کہتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرے، جس کا انکار حضرت دانیال علیہ السلام کر دیتے ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں میں جلتی ہوئی آگ میں پھینکوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میرا پروردگار آگ کو ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو بخت نصر نے دیکھا کہ ان کو آگ کچھ نہیں کر رہی، نہ جلا رہی ہے، نہ تکلیف دے رہی ہے، نہ وہ چیخ رہے ہیں۔ بخت نصر نے اس آگ کے اندر ایک پانچواں آدمی دیکھا، جس کو دیکھ کے وہ حیران تھا کہ وہاں پہ وہ پانچواں آدمی کون ہے۔ بخت نصر نے اپنے قیدیوں سے کہا کہ ان کو آگ سے باہر نکالا جائے،
اور جب ان کو آگ سے باہر نکالا گیا وہ بالکل ٹھنڈے تھے، جیسا کہ کبھی ان کو آگ لگی ہی نہ ہو۔ تو یہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری ہمت کو بڑھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔